سیدھے راستے پہ چلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں نے آدم کو منتخب کیا سب سے پہلے اس کائنات میں، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے. بولو بھائی، آدم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے. سیاست دانوں کو فالو نہیں کرنا. سیاست دانوں کو صرف ووٹ دینے، آپ نے جو اچھا لگے اس کو دے دیں، بس فالو نہیں کرنا. کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تو جو کم درجے کا برا لگ رہا ہے اس کو دے دیں. بھئی دو بدماش ہیں تو جو کم درجے کا بدماش ہے اس کو دے دیں، اور دیں ضرور ووٹ، کیونکہ ووٹ نہیں دیں گے اگر تو بڑا بدماش آ جائے گا پھر. تو لیکن فالو نہیں کرنا. فالو صرف انبیاء کو اور ان علماء کو جو انبیاء کے راستے کو فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. کیونکہ اب ہمارے سامنے انبیاء نہیں ہیں، ہمارے سامنے وہ علماء ہیں جو انبیاء کو فالو کر رہے ہیں. یاد رکھو، کتابیں پڑھنے سے کبھی بھی دین زندگی میں پوری طریقے سے نہیں آتا، شخصیات کو فالو کرنا پڑتا ہے. کتابوں سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو انبیاء کتابیں دے کے چلے جاتے، ان کی شخصیتیں نہ ہوتی. نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کے بعد ان کے شاگردوں کو لوگوں نے فالو کیا، پھر شاگردوں کے بعد شاگردوں کے شاگردوں کو. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اہل اللہ کی صحبت. ان جیسا بننا، ان کو دیکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اپنے حالات ان کے سامنے رکھنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا اور ان کو فالو کرنا. یہ شخصیت جب تک درمیان میں نہیں آئے گی معاملہ گڑبڑ رہے گا. آج لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن پہ ڈائریکٹ چلتے ہیں. قرآن پہ اگر ڈائریکٹ چلنا کافی ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا جاتا کہ قرآن پہ ڈائریکٹ چلو. صحابہ کو تو حکم کیا دیا کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے ہیں نا وہ 3 کام کریں گے. یعلمہم الکتاب، تمہیں کتاب سکھائیں گے. حالانکہ قرآن تو عربی میں تھا، صحابہ کو سیکھنے کی کیا ضرورت تھی. تمہیں کیا کریں گے؟ قرآن سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تمہیں پاک کریں گے، یعنی تمہارے اندر جو برائیاں ہیں ظاہری اور باطنی ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، تزکیہ کریں گے. اور وَيُعَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے. حکمت کہتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے جو بھی کوئی علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، وہ حکمت کی بات کہلاتی ہے. تو صحابہ نے کس سے سیکھا؟ نبی سے. حالانکہ قرآن موجود تھا، حدیث صحابہ کو معلوم تھی، مگر پھر بھی سیکھا کس سے؟ نبی سے. اور تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو نبی سے سیکھا ہے، ہم آپ سے نہیں سیکھیں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے سیکھیں گے. تابعین کے دور میں جس نے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی وہ یا تو معتزلی بن گیا، یا وہ رافضی بن گیا، یا وہ خارجی بن گیا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا. سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. ان لوگوں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف جو کہتے تھے ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے، صحابہ سے نہیں سمجھیں گے. انہوں نے بغاوت کی. اور اتنے دیندار تھے نا وہ، ایسی تہجد، ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کے صحابہ اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھنے لگتے تھے، اتنے نیک تھے. لیکن مصیبت کیا تھی؟ قرآن سمجھنے میں صحابہ کے واسطے کو انہوں نے درمیان سے نکال دیا. انہوں نے ڈائریکٹ سمجھیں گے ہم. تو یاد رکھو، یہ ڈائریکٹ وائریکٹ معاملے چھوڑ دو. یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کی اتباع کا شریعت ہمیں حکم دیتی رہے گی. اگر ایک نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوسرے کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں آ رہا تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ. یہ کہو یہ سب غلط ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط ہیں. سب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. سب جس دن غلط ہوئے اس دن اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا. کائنات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ والے موجود رہیں گے، قیامت نہیں آ سکتی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں امام مہدی کا بھی زیادہ انتظار نہیں کیا کرو. لوگوں نے دجال کب آ رہا ہے، امام مہدی کب آ رہے ہیں، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا. ابھی بہت نیک لوگ موجود ہیں بھائی، ابھی تو بہت، ابھی دجال میں بڑا ٹائم ہے، ابھی جلدی نہیں آ رہا. 2011 کی پیش گوئی تھی، گزر گیا وہ 2011. ٹھیک ہے نا. تو کام جو کرنے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا نا، وہ اس میں لگو. تو